الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور پیارے بچوں، میری پیاری ماں اور بہنوں اور خواتین اسلام، آج یوم الجمعہ نے عید المومنین ہے. آئیے آج خطبہ جمعہ عید المومنین کا عنوان ہے عورت بحیثیت معاشرتی حقوق. عورت کا کاروبار کرنا، اسلام عورت کو کاروبار کی اجازت دیتا ہے، لیکن جہاں نامحرموں سے اختلاط کا موقع ہو وہاں اسے کسی محرم مرد، مثال کے طور پر باپ بھائی شوہر کی مدد حاصل کرنا ہوئی. اس سلسلے میں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال ہمارے سامنے ہے. وہ اپنے دور میں مکے کی مالدار کاروباری خواتین میں شمار ہوتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب سے کاروباری ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے. اسلام میں معاشرتی حقوق کیا ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو سمجھایا جائے گا. امید ہے آپ تمام حضرات اور خواتین اسلام بغور سماعت فرمائیں اور اس خطبے کو یوٹیوب کے ذریعے تعلیمات تقویٰ کے ذریعے بھی سماعت فرما سکتے ہیں اور غور سے سن سکتے ہیں، تاکہ اس سے فائدہ حاصل ہو سکے اور ایک دوسرے کو اس جمعہ کے پیغام کو پہنچائیں، تاکہ ہر گھر میں قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کا موقع ملے اور اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسلامی معاشرے میں عورت کی 4 حیثیتیں ہے. پہلا، بہن، بیٹی، ماں اور بیوی. بہن کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی کوئی انسی بہن ہو یا بیٹی اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے اور نہ اسے ذلیل سمجھے اور نہ اپنے نرینہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. دوسرا، بیٹی کے حقوق. جس بیٹی کو
جاہلیت میں ننگ و عار کا باعث سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اسے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت، اس سے پہلے کی بھی ابو داؤد کی روایت تھی، میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، پھر انہیں اچھی تعلیم اور تربیت دے کر اس کی شادی کر دی اور اسے اچھا سلوک کیا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ابن ماجہ کی روایت، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کے معاملے میں صبر سے کام لے اور اپنی کمائی سے انہیں کھلائے اور پلائے پہنائے، تو وہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، کیا میں تجھے سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ نہ بتا دوں؟ تیری وہ بیٹی ہے جو خاوند کی وفات یا طلاق کے باعث تیری طرف واپس آ گئی ہو اور تیرے سوا اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو، ایسی بیٹی پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے، میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ گئی، تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ میں اور وہ ایسے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسری سے ملا دیا کہ ایسے قریب قریب جیسے یہ انگلیاں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد ماں کے حقوق، اسلام نے والدہ کا حق خدمت باپ سے 3 گنا زیادہ بتایا ہے، کیونکہ بچے کے لیے باپ کی بنسبت وہ زیادہ مصیبت برداشت کرتی ہے، اور اس کی پرورش اور اس کی تربیت کا زیادہ بار بھی اس کے کندھوں پر پڑتا ہے، اس لیے اس کا حق بھی فائق ہے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ، اور ابو داؤد کی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے سوال کیا، پھر کون؟ پھر فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ جو 4تھی بار اس نے پوچھا کہ پھر کون، تو فرمایا تیرا باپ۔ اسی طرح ایک اور جگہ ماں کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ماں کا مقام بہت بلند ہے۔ ماں کو جو حیثیت دی گئی ہے، اس کے سامنے دنیا کی تمام عظمتیں بیکار ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، اسی لیے کہا گیا ہے، ماں کا گود بچوں کے لیے درسگاہ ہوتا ہے۔ وہ ماں اگر قابل اعتبار یعنی علم رکھنے والی ہو، قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والی ہو، اور اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے ہی ماں کے گود سے ہی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں اسے سمجھا کر، آج کل مائیں ایسی ہیں کہ بچے کو گود میں رکھ کر ٹی وی دکھاتی ہیں، کارٹون دکھا کر کھانا کھلاتی ہیں، یہ سراسر ظلم ہے۔ کس پر ظلم ہے؟ اس بچی کے اوپر یا بچے کے اوپر، جو اس کے دماغ کے اوپر جو برا اثر پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ بچے کو اللہ اللہ بولی تو کیا، بسم اللہ بولی تو کیا ہے، کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں گھس گیا ہے کارٹون کے وہ انگریزی الفاظ۔ اس لیے ماں کی گود کو درسگاہ بتایا گیا ہے۔ درسگاہ کے معنی کیا ہے؟ بڑا مقام ہے درسگاہ کا۔ انگریزی درسگاہ نہیں، عربی درسگاہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں اس کے دماغ میں ڈالی جائیں۔ جب بچہ یا بچی بولنے لگے تو اسے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، وہ سکھاؤ، بسم اللہ سکھاؤ، اللہ کے نام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا سکھاؤ۔
جب زیادہ بولنے لگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری طریقے سے اس بچی کو یا بچے کو پڑھاؤ. یہ ماں کا حق ہے. اگر ماں اس سے دور ہے، بچی کھانا نہیں کھاتی ہے تو نہیں کھائے، کوئی بات نہیں، کارٹون مت دکھاؤ. کارٹون کا دماغ بچپن سے شروع ہو جائے گا، مرتے دم تک وہ دجال کے فتنے میں پھنسی رہے گی. اس کے بعد تم خون کے آنسو رو گے. اس کے بعد تمہیں بچی میں اور ماں میں جھگڑا ہو جائے گا اور بچی بغاوت کرنے لگے گی ماں سے. کیوں؟ اسے ٹی وی دیکھنے سے اور کارٹون دیکھنے سے یا انٹرنیٹ دیکھنے سے روک رہے ہیں. تو کئی بچے جوان ہونے کے بعد گھر سے فرار ہو جاتے ہیں کسی عاشق کے ساتھ. یہ تمام چیزیں بچپن کی تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ اکبر، کتنا بڑا نقصان بعد میں ہونے والا ہے. کیا اس پر کوئی ماں اور باپ کی نظر ہوتی ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے جب رشتہ تلاش کرو تو نیک لڑکی کو تلاش کرو. اللہ ماشاء اللہ اگر شوہر بھی نیک ہے، اگر شوہر نیک ہے، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ہے، اگر بیوی غلط تلاش کر لی تو اس کے لیے وبال جان بن جائے گی. شوہر نیک ہے، صالح ہے، بیوی کو بھی صالح ہونا چاہیے تاکہ دونوں کے طرف سے بچہ کا جب پروان چڑھتا ہے تو وہ بڑے بڑے اونچے کام، نیک کام کر سکتا ہے. ورنہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد رونا ہی رونا ہے. میرے بھائی، میرے دوست، اے خواتین اسلام، کان کھول کر سن لو. اپنے بچوں سے اتنی ہی محبت رکھو جتنی کی رکھنی چاہیے. بچے کو کھانا کھلانے کا ڈھنگ جو تم نے اختیار کیا یہودیوں سے، نصرانیوں سے، کاش کہ وہی کلمے نظمیں اگر ڈال کر آڈیو سنا کر اس کی آواز کے زور پر اگر تم اللہ اللہ بولو، بسم اللہ بولو، ایسے باتیں کہ کوئی آڈیو اگر ہے تو ڈال کر اسے بچے کو کھانا کھلا سکتی ہو. نہیں ہے تو بس خاموش باہر لے گھومو پھرو گھر کے اندر اور بچے کو لے کر اسے کھانا کھلاؤ، کھانا پلاؤ، اسے دودھ پلاؤ. جو بھی کرنا ہے تربیت تمہارے ہاتھ میں ہے. تم دنیا کو دیکھ کر بچی کی پرورش کے طرف توجہ نہیں دیتی اور کھانے کے لیے ستاتی ہے تو بچی کو کارٹون دکھاتے ہو. افسوس، صد افسوس. اسی لیے ماں کی گود کو درسگاہ کہا گیا ہے. جو بچے درسگاہ میں پل کر بڑھتے ہیں تو وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، با اخلاق ہوتے ہیں اور ماں باپ کو بھی جنت کو لے جانے والے بنتے ہیں. اگر وہ بچے بچپن سے تعلیم یافتہ نہ ہوں تو اس میں سب سے بڑا قصور ماں کا ہوگا، جو ماں کی تربیت کی، خود کی ماں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بچے کو بگاڑ کر رکھ دے گی. اور جب بچہ چلنے پھرنے لگے گا، بولنے لگے گا تو اسے علم سے دور ہو جائے گا اور مدرسوں میں جمع کر اسے کہے گی یہ بچہ بہت ستاتا ہے، ہمیں تکلیفیں دیتا ہے، حضرت اسے ذرا خوب مار کر پڑھاؤ، خوب مار کر پڑھاؤ. اللہ اکبر. ماں باپ آ کر کہتے ہیں کہ مار کر پڑھاؤ، اور نانا نانی یا دادا دادی ہیں تو اسے لاڈ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں مارا تم نے اسے. ماں باپ کہتے ہیں مارو پڑھاؤ. حدیث میں بھی یہی ہے، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے دینی تعلیم دو اور مسجد کی طرف لے جاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو. یہ مارنے کا حکم ہمیں اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. مگر یہ لاڑ پاڑ کے جاہل مسلمان جو بچوں کے نانا کہتے ہیں، دادا کہتے ہیں، کہلاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھیا، دادا کہتے ہیں، مگر ان لوگوں کو احساس تک نہیں ہے کہ استاد سے کس طریقے سے بات کی جائے. استاد کا مقام کیا ہے، امام کا مقام کیا ہے، خطیب کا مقام کیا ہے. بچے کو تو بچے کے سامنے استاد کو آ کر وہ دادا ڈانٹتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے کہ یہ غلام ہے استاد اس کا، استاد کو اپنے پیر کی جوتی سمجھنے والا خود بٹھائے اپنے بچے کو پڑھا کر دکھائے کہ تعلیم کیا ہوتی ہے. کہتا ہے کہ آدھا قاعدہ ختم کر دیا ہے. کس کی بدولت ختم کیا؟ استاد کی محنت سے آدھا قاعدہ ختم کیا ہے. اور اسے مار پڑ گئی. بچے نے شکایت کیا تو تم لڑنے مسجد میں آتے ہو. کتنی بری بات ہے. یہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے.
دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور استاد کی توہین کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بچے کے علم کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس بچے کے علم کو محروم کر دے گا۔ استاد کی توہین ہرگز ہرگز نہ کرے، استاد کا ادب بہت ہے، یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ استاد کے سامنے ادب سے بیٹھو، یہاں تک کہ ورق جو پلٹایا جاتا ہے اس کی آواز استاد کو تکلیف نہ پہنچائے، ورق کی آواز استاد کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہاں تو یہ لڑنے جھگڑنے کے لیے آ گیا مسجد میں، اللہ اکبر، یہ کیسا باپ ہے میرے بھائی میرے دوست، سوچنے کا مقام ہے۔ 4 دن ہوا مدرسے سے نکال دیا گیا اسے، اب روڈ پہ گدے چراتے پھرے گا، آوارہ ہو جائے گا۔ نقصان کس کا ہوا؟ بچے کا ہوا، باپ کا نہیں، دادا کا نہیں۔ ان ماں باپ کو سوچنا چاہیے۔ اللہ اکبر میرے بھائی میرے دوست، اس لیے ماں کا گود درسگاہ ہوتا ہے، ماں میں عقل ہونی چاہیے کہ بچے کو ماں تو کہتی ہے کہ مارو حضرت، ہلکی سی ہم مارتے ہیں، ہمیں کیا بیلوں کو مارے تو ماریں گے؟ جب بار مارتے ہیں تو بچہ کیا کرتا ہے؟ خبرہ ہو کر میں جاتا نہیں، وہاں نہیں جاتا تو نقصان ہوگا۔ اور بچے کی بات سن کر ماں اپنے بچے کو گھر میں رکھ لے گی، مدرسہ نہ بھیجے گی، اسکول نہ بھیجے۔ اسکول میں تو ایسے ایسے پنشمنٹ دیتے ہیں، ایک پیر پہ کھڑاتے ہیں، مرغا بٹھاتے ہیں، دیوار کو ایک پیر سے لگا کر کھڑا دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا سزائیں دیتے ہیں۔ وہاں جا کر کوئی باپ ایک پرنسپل سے کھڑ کر نہیں پوچھتا، مدرسے کا استاد پیر کی جوتی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر میرے بھائی میرے دوست، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ماں کا مقام بہت بلند ہے۔ ماں کو جو حیثیت دی گئی ہے اس کے سامنے دنیا کی تمام مثبتیں بیکار ہیں۔ بیوی کے حقوق کے تعلق سے اسلام نے عورت کو بحیثیت بیوی بہت سے حقوق عطا کیے ہیں، جن میں سے اہم حقوق کفالت۔ عورت کے خاوند پر جو حقوق ہیں ان میں پہلا حق یہ ہے کہ خاوند اس کی کفالت کرے۔ محدثین اس مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے بتاتے ہیں کہ عورت کے سب ضروری اخراجات مرد کے ذمہ ہیں۔ یاد رکھو، یہاں تو ایسے ہوتا ہے جب حمل ٹھہرتا ہے 7ویں مہینے میں لڑکی کو ماں کے باپ کے گھر کو بھیج دیا جاتا ہے، جا تیرے ماں باپ کے گھر میں ذرا زچگی کا پورا خرچہ برداشت کر لے گا، بلکہ نہیں، یہ سراسر ظلم ہے۔ تو نے نکاح کیا ہے تیری بیوی سے اور پوری ذمہ داری تیری ہے، تو شوہر ہے اس کا، اور اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تیرا بچہ ہے، اور اس کی بھی ذمہ داری تیری ہے۔ اور دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا میں آنے کے بعد اس کے اخراجات پورے تو سنبھالے گا، وہ ماں باپ نہیں۔ میرے بھائی میرے دوست، نظام بالکل غلط ہو چکا ہے۔ شادی سے ہی پورا غلط، رسم و رواج، نسبت کے تعلق سے کتنی دعوتیں کھا جاتے ہیں، اور جہیز کے نام پر بھیک لی جاتی ہے۔ یہ بھکاری زندگی بھر کا بھکاری بن کر رہ جائے گا۔ لڑکی کے ماں باپ کو تکلیف دیتا رہے، یہاں تک کہ طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں، پھانسی لے کر بھی مر جاتی ہیں لڑکیاں، شوہر کے ظلم سے، جہالت کی وجہ سے۔ مثلا میرے بھائی میرے دوست، عورت سب ضروری اخراجات مرد کے ذمہ ہے، مثلا لباس، رہائش، رہنے کے لیے جگہ بھی دینا ہے۔ ایسا نہیں جا تیرے باپ کے پاس 50,000 روپے ایڈوانس لے لگا، گھر کو پیسے نہیں میرے پاس، کرایہ بول تیرے بھائی کو بنو کرو گا نا، میرے پاس نہیں، لاک ڈاؤن میں فقیر ہو گیا ہوں۔ کچھ بھی ہو جاؤ، بھیک منگ، مگر محنت مزدوری کر، مگر تیرے بیوی بچوں کو پالنے کی ذمہ داری ہے اور گھر دینے کی ذمہ داری تیری ہے۔ مرد کو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق اخراجات کو پورا کرنا ہوگا۔ حکیم بن معاویہ الخشیری رحمہ اللہ کے باپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، اور جب تو پہنے تو اسے بھی پہنائے، اسے پہنائے جب کمائے اس کے چہرے پر نہ مار، اور اسے برا نہ کہے، اور اسے جدا نہ کر مگر گھر کے اندر ہی۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو زندگی کے مختلف پہلوؤں سے
تعلق رکھنے والے احکامات دے رہے تھے، تو عورتوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مسلم کی روایت ہے میرے بھائی، ان کا روٹی کپڑا دستور کے مطابق موافق تم پر واجب ہے۔ بیوی کے اخراجات خوش دلی سے پورے کرنے پر شوہروں کو ثواب کی بشارت دی گئی، تاکہ وہ دلی اشتیاق سے ایسے فرائض کو ادا کرے۔ بخاری اور جامع صحیح کی روایت ہے، تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو بھی خرچ کرتے ہو، جو بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں ثواب دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس کا بھی تمہیں ثواب ملنے والا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، عن ابی مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها في له صدقہ۔ میرے بھائی میرے دوست، تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں ثواب دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس کا بھی اجر دیا جائے گا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد خالص اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے اپنی بیوی سے یا اپنے گھر والوں پر خرچ کرے تو وہ خرچ کرنا اس کے لیے خیرات کا حکم رکھتا ہے، جس کا سے ثواب ملنے والا ہے۔ بعض لوگ تنگی کے باعث کسی اور درجے سے وجہ سے بیویوں کو اتنا خرچ نہیں دیتے جو ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو سکے۔ اسی صورت میں اگر بیوی شوہر کے مال میں سے بغیر اسے بتائے لے لے تو حرج نہیں، بشرطے کہ اتنا ہی لے جو اسے کفایت کرے۔ مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے جو میرے لیے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو جائے، اگر میں ان کے مال میں سے کچھ ان کی اجازت کے بغیر ان کے بچوں پر صرف کر لیا کروں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ تو معروف طریقے کے مطابق اچھے طریقے سے اپنے اوپر اپنی اولاد پر صرف کر، فضول نہیں، فضول کام کے لیے شوہر کے جوب سے نہیں، بیوٹی پارلر کو جانا ہے، عیش کرنے کے لیے، کیبل کی ٹی وی دلانے کے لیے چوری نہیں کر سکتی، شوہر کے جوب سے بغیر اجازت کے پیسے نہیں نکال سکتی۔ معروف طریقہ کیا ہے؟ اچھا، بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لانا ہے، شوہر اگر کنجوس ہے تو اس کے جوب سے نکال کر خرچ کرو اور بتاؤ یہ خرچ تمہارے بچوں کا ہے، میرے پر جو حق ہے وہ حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، وہ حق میں نے تمہارے جوب سے لی ہے۔ معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے لے کر تم صرف کر سکتی ہو، حرام کام کے لیے نہیں، ناجائز کاموں کے لیے نہیں، برے کاموں کے لیے نہیں۔ لہذا جو شوہر بیوی کے ان اخراجات کو پورا نہیں کرے گا جو شریعت نے اس پر لازم کیے ہیں، اسے اسلامی عدالت مجبور کرے گی کہ وہ اپنا یہ فریضہ ادا کرے۔ آئیے مہر کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں۔ بیوی کا شوہر پر ایک حق یہ بھی ہے کہ اس سے مہر وصول کرے۔ قرآن میں مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، سورہ نساء آیت نمبر 4۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی سے فرض جانتے ہوئے ادا کرو، فرض جانتے ہوئے، فرض اللہ کا حکم ہے میرے بھائی۔ جس طریقے سے روزہ رکھنا، فرض نماز 5 وقت کی پڑھنا فرض اللہ کا حکم ہے، اسی طرح مہر کو بھی اللہ کا حکم کہا گیا ہے۔ اور دوسرا حکم بھی ہے اللہ کا حکم بہت سا، داڑھی رکھنا بھی اللہ کا حکم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت ہے، چھوڑے بھی چلتا ہے، نہیں تو بھی چلتا ہے، مڈالے بھی چلتا ہے، کٹ کرتے بھی چلتا ہے، نہ جانے کیا کیا بول کر داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنتوں کا مذاق، یعنی اللہ کے فرض کا مذاق ہے۔ یہ داڑھی چھوڑنے کا حکم اللہ کا ہے۔ جتنے بھی انبیاء پیغمبر آئے، صحابہ رضی اللہ عنہ
اجمعین کا زندگی میں گزر ہوا، دنیا میں سب کے سب داڑھی کے ساتھ تھے اور گھنی داڑیاں تھی، آج کے خشخش کی داڑیاں نہیں، ایک مٹھی رکھ لو باقی کا کٹ کر لو۔ کون سی حدیث ہے؟ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹ کرو، داڑھی کو ہاتھ نہیں لگانا میرے بھائی، داڑھی کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کہ فرض جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں مہر کا بھی ذکر ہے کہ فرض ہے، اسلامی شریعت میں مہر مقرر کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ اسے ادا بھی کیا جائے۔ ہمارے ہاں بھی یہ صورت ہے کہ مہر باندھنے کی تو ضروری قرار دیا جاتا ہے، مگر اس کی ادائیگی کو قطعی غیر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ مہر لکھنا ضروری ہے دفتر کے اندر، امام صاحب کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے 2 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے، 50,000 روپے، نہ جانے منہ میں جو آیا بول دو، کسے دینے کا ہے بولو جی۔ یہ دینا ضروری ہے، اگر 50,000 تم نے لکھا ہے تو 50,000 دینا، 5 لاکھ لکھا ہے تو 5 لاکھ دینا، تمہارے اوپر قرض ہو گیا۔ اور جب تک تم مہر نہیں ادا کرو گے نکاح میں گڑبڑ ہے، نکاح فاسق ہو جائے گا، زنا ہو جائے گی۔ تو پہلے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح کے وقت ہی مہر کی رقم ہو یا زیور ہو، کچھ بھی ہو، قاضی صاحب کے سامنے رکھ دینا چاہیے، یہ میرا مہر ہے۔ وہ لڑکی کے حوالے کر دیں گے، اور پھر لڑکے کو یہ جائز نہیں کہ اس سے حاصل کر لے، یہ لڑکی کا حق ہے، وہ کھائے پیے کچھ بھی کر لے۔ اگر حالات کے حساب سے اگر وہ لڑکی خود اس میں سے کچھ شوہر کی مدد کے لیے دینا چاہتی ہے تو اس کی مرضی ہے، تم زبردستی نہیں کر سکتے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، شریعت یہ سکھاتی ہے، اسلام کے خواتین کے تعلق سے بہت سی باتیں ہیں اسلام کے اندر، اتنا درجہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو دیا ہے، کسی اور مذہب میں نہیں دیا میرے بھائی میرے دوست۔ ہمارے ہاں اب یہ صورت مہر باندھنے کو تو ضروری قرار دیا تھا، مگر اس کی ادائیگی کا قطعی غیر ضروری سمجھاتا ہے۔ بہت خاندان ایسے ہوں گے جہاں بیوی کو باضابطہ مہر ادا کیا جاتا ہو، کاغذی کارروائی تک محدود نہ ہو۔ شریعت نے مہر کا تعلق نکاح سے قائم کیا ہے، اور جس عورت کا نکاح ہو جائے وہ مہر کی حقدار ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ مہر یہ قسم کا قرض ہے جو مرد کی جانب سے عورت کو لازماً ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس فرض کو ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو اس کی حیثیت یہی ہوگی کہ وہ مقروض مر گیا، قرض ہو کے مر گیا۔ قیامت کے دن وہ کہاں سے دے گا؟ میدان حشر میں وہ رقم کیسے ادا کرے گا؟ میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ آج کتنے نکاح ہیں فرضی طور پر، کاروائی طور پر لکھایا جاتا ہے کہ مہر دیا دوں گا، مگر ادا نہیں کیا جاتا۔ جو ادا نہیں کیا وہ قرض دار ہے، اسے دینا ہی پڑے گا۔ مہر کے بارے میں یہ بھی واضح ہے کہ وہ عورت کی ملکیت بن جاتا ہے، پھر اسے عورت سے لے نہیں سکتا۔ مہر اسے دے دیا تو اس کی ملکیت ہو گئی، اس سے واپس نہیں لے سکتا۔ ہاں اگر کوئی عورت اپنی دلی خوشی سے شوہر کی مہر یا مہر کا کوئی حصہ معاف کر دے، اس کی اجازت دے دے، بشرط یہ کہ وہ واقعی دلی خوشی سے معاف کر رہی ہو، اسے ایسا کرنے پر مجبور نہ کیا جا رہا ہو۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، سورہ نساء آیت نمبر 4۔ البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دے تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ حسن سلوک، بیوی کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے سلوک کیا جائے، حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اور بد خلقی یا بد سلوکی سے کام لے کر گھر کی جنت کو جہنم نہ بنا جائے۔ عورت کو گھر کی جنت بھی کہا گیا ہے۔ دیکھو، اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اپنے عفت کی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے تو وہ گھر جنت والا گھر ہے۔ نماز پڑھتی ہے، زائدہ ہے، عبادت کرتی ہے، مگر شوہر کی توہین کرتی ہے، شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہے تو وہ گھر جہنمی ہے، اور وہ عورت بھی جہنمی ہے۔ عورتوں کے تعلق سے بہت نازک مسئلہ ہے اسلام کے اندر۔ کاش کی عورتیں سمجھ جائے، ہر گھر جنت نما گھر بن جائے، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے فساد نہ ہو۔ فساد صرف نافرمانی سے شروع ہوتا ہے۔
شوہر کی نافرمانی کی، بچوں کی تربیت میں کمی آئی، شوہر نے کہا میں کیا جی کروں، تمہارے بچے میرے سر پر پڑی. اللہ اکبر. جب بچے کما کر اس کو دینے لگے تو وہ کہتی ہے کہ یہ بچے میرے ہیں. بچے جب شرارت کرتے یہ تمہارے بچے میرے سر پر پڑ گئے، مصیبت، ان کو مجھے سنبھالنے نہیں ہو رہا ہے. اور بچے جب بڑے ہو کر کمانے لگے، امی امی، ابا ابا، ابا نے امی امی. اس کے بعد وہ بچے کی ماں کہتی ہے کہ یہ میرے بچے، تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہیں ڈرانے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ دیکھو ہر گھر کے اندر یہ ماحول چل رہا ہے میرے بھائی میرے دوست. سدھرے تو سدھرے، کیسے سدھریں گے؟ قرآن اور حدیث کی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے، ٹی ویوں کے آ جانے کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے آ جانے کی وجہ سے، صبح و شام انٹرنیٹ کے دجال کے ہاتھوں میں پہنچنے کی وجہ سے، اس دجال انٹرنیٹ کے اندر بھی قرآن اور حدیث کی باتیں، بیانات، ذکر و اذکار کی باتیں ہوتی مگر وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. انگلیاں چلائیں گے، جہاں پر دینی باتیں آئیں گی اسے آگے بڑھا دیں گے، جہاں شیطان آئے گا اسے روک لیں گے. دیکھیں گے شیطان کیا کھیل کھلاتا ہے. یہ ننگے ناچ اریانی دیکھیں گے، اور پورا دن بے نمازی بن کر گھر میں عورت بیٹھی رہے گی تو کیا فرشتے آئیں گے اس گھر میں؟ گھر کیا رحمت والا گھر بنے گا؟ تو وہاں شیطان کا داخل ہونا ضروری ہے. وہاں شیطان آنے کے بعد میاں بیوی میں لڑائیاں ڈالتا ہے، بیماریاں پیدا کرتا ہے، مصیبتیں پیدا کرتا ہے، اور تمہیں ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرتا ہے. تم نہیں سمجھتے ہو، ڈاکٹروں کے پیچھے پھرتے ہو، عاملوں کے پیچھے پھرتے ہو، تعویذ گنڈ کے پیچھے پھرتے ہو، مگر اس کا علاج کیا ہے؟ تم گھر کے اندر دیکھو. کیا ہمارے گھر کے اندر دینی ماحول ہے؟ کیا ہمارے بیوی بچے نمازی ہیں؟ کیا ہماری بیوی 5 وقت نماز پڑھتی ہے؟ فجر کی نماز آج پڑھی یا مجھے اٹھائی یا میں اسے اٹھایا؟ یہاں تو ایسا ماحول ہے میرے بھائی میرے دوست، بتاؤں تو کیا بتاؤں میں، کتنا بولوں میں؟ وہ سا گھر سدھرنے والا نہیں. ہر گھر میں فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے اوقات میں شوہر بھی سوتا ہے، بیوی بھی سوتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم با مہذب ہیں، مسلمان ہیں. کہاں کے مسلمان ہو تم؟ نماز چھوڑ کر بھی کوئی مسلمان ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائی. تمہیں تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، یہ فرض ادا کرو تو تم اپنے آپ کو سینہ ٹھوک کر تم کہہ سکتے ہو کہ ہاں میں مسلمان ہوں. جب تم دعویٰ نہیں کر سکتے میں مسلمان ہوں، میرا نام عبد الرحمن ہے، عبد الکریم ہے، بے نمازی عبد الرحمن نہیں ہو سکتا، بے نمازی عبد الکریم عبد الرحیم نہیں ہو سکتا. تم نام جتنے بھی اچھے رکھ لو، تمہارے اعمال بتائیں گے کہ تمہارا نام واقعی صحیح ہے. تمہارا کردار، تمہارا عمل، تمہارا لین دین، تمہاری باتوں میں اخلاق، تمہارا جھوٹ کھسوٹ سب تمہارے اعمال سے پتا چلے گا کہ واقعی یہ عبد الرحمن عبد الرحیم عبد الکریم ہے. ورنہ تو تمہارے یہ جھوٹے دعوے تمہارے منہ پہ تھوک دیے جائیں گے قیامت کے دن. تمہارے وہ اعمال جو تمہیں دنیا میں کیے تھے سب پر پانی پھر جائے گا. اگر تم نے نماز نہیں پڑھی، 5 وقت کا نماز نہیں پڑھی، کبھی کبھی پڑھ لیا، کبھی 2، کبھی 1، کبھی 3، اسے نماز ہی نہیں کہا جاتا. نماز قبول ہوتی ہے فجر کے بعد، ظہر پڑھنے کے بعد فجر قبول ہوتی ہے، عصر پڑھنے کے بعد ظہر، مغرب پڑھو گے تو عصر قبول ہوگی، عشاء پڑھو مغرب اور عشاء قبول ہوگی، اور تم اللہ کی حفظ و امان میں ہو جاؤ گے. اللہ کے حفظ و امان میں جو آ جائے اسے کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی شیطان یا جادو کا اثر اس پر ہوگا؟ الا ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اگر پھر بھی ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تعویذ گنڈ قرآن سے رقیہ، شرعی رقیہ کرنا چاہیے. شرعی رقیہ سے تو بھاگتے ہیں لوگ. قرآن سے کیا جی ہوگا؟ تعویذ نہیں ڈالے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، بھاگے گا. ساری دنیا کے جادوگر بھاگیں گے. فرعون کا واقعہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. تم قرآن پڑھتے کم ہو، سمجھتے کم ہو. تمہیں باباؤں کے پیچھے پڑھنے کا شوق ہے، تعویذوں کے پیچھے.
کیا بتاؤ میرے بھائی میرے دوست، بیمار ہو گیا تعویذ گلے میں ڈال دی، بچے کو بخار آ گیا پاؤں میں کڑا پڑ گیا، ہاتھ میں کڑا پڑ گیا۔ اللہ ماشاءاللہ کتنے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، نظر کی وجہ سے بخار لگ جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کے باوجود بھی بخار نہیں ہوتا، 3 دن 4 دن 5 دن ہو گئے، حضرت بخارش نہیں جا رہی ہے، بچے کے لیے تھوڑا سا دم کر دو حضرت تمہیں، 15 منٹ کا دم ہم کرتے ہیں، بچے کو دودھ پینے لگ جاتا ہے، سر جو گرم تھا ٹھنڈا ہونا لگتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، وہ ماں کہتی ہے اللہ میرا بچہ اچھا ہو گیا حضرت، کھیل رہا کود رہا بھاگ رہا، آ کر بتا کر جاتی ہے میرے بھائی میرے دوست، یہ ہے قرآن۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن تو شفا ہے، سارا قرآن شفا ہے، جو بھی آیت تم پڑھ کر دم کر دو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرنے والے، شفا دینے والے وہ ہیں۔ پڑھو تو صحیح، تم پڑھنا ہی نہیں چاہتے قرآن، قرآن سے لگاؤ نہیں، اس قرآن سے محبت نہیں، قرآن کی آیتوں سے چڑ، قرآن سننے سے چڑ، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں سے چڑ تمہیں، تو پھر کیسے تم مسلمان ہو؟ تمہاری اولاد نکمی، تمہاری بیوی نکمی ہو جائے گی، وہ تعویذ تمہاری بیوی کو باصلاحت باصالحہ نہیں بنائے گی، بچے تمہارے صالح نہیں بنیں گے، نکمے بنیں گے، جو اللہ کے نافرمانی ہوں گے اور اللہ کے نافرمان ہو کر ہی مریں گے۔ اگر تم تعویذ لگاتے ہو اور اپنے بچوں کے گلے میں بھی تعویذ ڈالتے ہو، دنیا چند دن کی ہے، تمہاری سانس جب تک ہے تم ہو، تمہاری سانس رک گئی تو خبر میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر کے اس خبر کے اندر آیا ہوں، میں نے تعویذ پہ بھروسہ کر کے میں اپنے آپ کو ختم کر لیا، میں ختم ہو گیا۔ جب فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے لیے، جب بھی تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہارا پیخانہ نکل جائے گا، جب پتہ چل جائے گا واقعی عبد الرحمن بولتا تھا ہم نے مسجد تقویٰ میں، ہم نے اس کی باتوں کو اپنے پیروں کی جوتی سمجھا، ہم نے اس کی باتوں کو پیروں کی جوتی سمجھا، آج میری آنکھ بند ہوئی، میں روح چلے گئی، مگر یہ روح کے فرشتے مجھے خوب مار پیٹ کر میرے جسم سے روح نکالے، اور خبر میں سویا تو منکر نکیر آیا، من ربو کا ماں دینو کا من نبیو کا، من بابا کا نہیں پوچھے، ہم خواجہ غریب النواز نہیں پوچھے، تم دنیا میں خواجہ غریب النواز کی پٹی پڑھتے ہو، پوجا کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، منتیں مانگتے ہو، ہاتھ اٹھا کر فوٹو کے سامنے کھڑے جاؤ تو کتنا بڑا بیوقوف انسان ہو گئے۔ ساری دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین، ساری کائنات کا چلانے والا رب العالمین، اس رب العالمین کو چھوڑ کر فوٹو، اللہ اکبر، اس سے بڑا بیوقوف انسان میری نظر میں آج تک نہیں دیکھا، چاہے وہ کتنا بڑا انجینئر کیوں نہ ہو، ڈاکٹر کیوں نہ ہو، سائنسدان کیوں نہ ہو، سائیکٹرسٹ کیوں نہ ہو، ایک تصویر کے سامنے کھڑ کر ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کا بیوقوف ہے۔ جانور سے بھی بدتر انسان، جانور تو بھی اللہ کا شکر کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے فجر میں، یہ بابا کے بھروسے پہ تعویذ کے بھروسے پر خراٹے مار کر گھر میں سوتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، باتیں تو بہت ہے میرے بھائی میرے دوست، عورت کی تربیت اس کی انتخاب کے وقت کرنی چاہیے، جب لڑکے کی لڑکی دیکھا جاتا ہے تو اس وقت ہمیں انتخاب کرنا چاہیے کہ نیک اور صالح لڑکی ہو جو ہمارے گھر میں آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کیا اچھا پڑھی ہے، کیا کماتی ہے، کیا انہیں شوہر کمزور ہوا تو کام کری تو 50,000 کما لے رہی ہے، چلو بھی کر لیں گے، خوبصورت ہے، فیشن کو جا کو بیٹیوں پر جا کو کلر تھوکنے کو بیٹھے رہتی ہے، خوش ہو کر لے لگایا تھا گھر کو، اس کے بعد کلر نکل جاتا ہے، اس کے بعد لڑائی جھگڑا شروع، کلر نکلتے ہی دھوکہ دیتا، فلانا کر ڈالے، کیا کی کر ڈالے، دینی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے دیندار لڑکی کا انتخاب کرو تاکہ وہ تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے جنت کا گھر بن جائے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، اس معاملے بھی بہت ہمارے لیے بہترین نمو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے لیے انتہائی مہربان اور شفیق تھے، اور اہل خانہ سے ہمیشہ دلداری اور دلجوئی کا سلوک روا رکھتے تھے۔
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم للنساء. ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اور تم میں سے سب سے زیادہ اچھے وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے اچھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے مثالی محبت تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنا رشک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا تھا اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی پر نہ آتا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آتا تھا، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکی تھی. رشک مجھے اس وجہ سے آتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کرتے ہیں سنا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ کو حکم دیا تھا کہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دے دیں کہ انہیں جنت میں ایک موتی کا محل ملے گا. خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خیال رہتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے تو اس میں سے ان کی سہیلیوں کو بقدر کفایت ہدیہ بھیجا کرتے تھے. علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگلی امت میں سب سے بہتر مریم بنت عمران ہے، اور اس امت میں سب سے بہتر خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے. ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی. ترمذی کی روایت ہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا. پوچھا گیا مردوں میں کون سب سے زیادہ محبوب؟ تو فرمایا گیا اس کا باپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ترمذی کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا جو خود بیان فرماتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب مخاطب کر کے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ جبرائیل ہے وہ تمہیں سلام کر رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، وہ تمہیں سلام کر رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر میں نے جبرائیل علیہ السلام کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا ان پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے. سورۃ النساء میں مردوں کو عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. سورہ نساء آیت نمبر 19. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے اگر عورت خوبصورت نہ ہو یا اس میں کوئی اور ایسا نقص ہو جس کی بنا پر وہ شوہر کو پسند نہ آئے تو یہ مناسب نہیں کہ شوہر فوراً دل برداشتہ ہو کر اسے چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائے. حتی الامکان اسے صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہوتی مگر اس میں بعض دوسری خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو ازدواجی زندگی میں حسن صورت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. اگر اسے اپنی ان خوبیوں کے اظہار کا موقع ملے تو وہی شوہر جو ابتدا میں محض اس کی صورت کی خرابی سے دل برداشتہ ہو رہا تھا اس کے حسن سیرت پر فریضہ یافتہ ہے. اسی طرح بعض اوقات ازواجی زندگی کی ابتدا میں عورت کو بعض باتیں شوہر کو ناگوار محسوس ہوتی ہیں اور اس سے بد دل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ صبر سے کام لے
اور عورت کے تمام امکانات کو بروئے کار آنے کا موقع دے تو اس پر خود ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی برائیوں سے بڑھ کر خوبیاں رکھتی ہے۔ لہذا یہ بات پسندیدہ نہیں کہ انسان ازدواجی تعلقات کو منتخب کرنے میں، توڑ لینے میں جلد بازی سے کام لے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ایک حدیث میں اس طرح واضح فرمائی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن مرد مومنہ عورت کو برا نہ سمجھے، کیونکہ اگر اس کی ایک عادت ناپسندیدہ ہوگی تو دوسری پسندیدہ ہوگی۔ ان ارشادات کا خلاصہ ہے کہ خاوندوں کو اگر بیویوں میں بعض نقائص نظر آئے تو وہ بھی ان سے تعلقات توڑنے یا بدسلوکی کرنے پر آمادہ نہ ہو جائیں، بلکہ ان کی خوبیوں کی طرف نگاہ کرے اور حسن سلوک کرتے ہوئے عمدہ طریقے سے ان کے ساتھ نباہ کرے۔ حسن سلوک کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ بیوی کو توجہ اور اوقات دیا جائے، وقت دیا جائے۔ بعض صحابہ عبادت اور ریاضت کا اتنا شوق رکھتے تھے کہ بیویوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعتدال کی تلقین فرماتے ہوئے سمجھایا کہ تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے، یعنی وہ اس بات کی حقدار ہیں کہ انہیں توجہ اور وقت دیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کم عمر میں ہوئی تھی، وہ بیان کرتی ہے، مسلم کی روایت ہے، شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جانے کے بعد بھی میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میری کچھ سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے وہ کھیل چھوڑ کر چھپ جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے پاس بھیج دیتے تاکہ میں ان کے ساتھ کھیلوں، پس وہ پھر میرے پاس کھیلنے لگتی۔ ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور واقعہ بیان فرمایا۔ مسلم کی روایت ہے میرے بھائی، کچھ حبشی مسجد میں نیزہ بازی کا کھیل دکھا رہے تھے، مگر اس وقت ایسی مسجد نہیں تھی، ایسی تھی مٹی کی مسجدیں تھی اور اوپر چھت تھے نا کھجور کی پتوں سے تھا، اور بڑا سا میدان ہوتا تھا، مسجد کا احاطہ ہوتا تھا، وہاں پر نیزہ بازی کا کھیل دکھا رہے تھے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد میں ہی تھا، مجھے وہ کھیل دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ جو مسجد میں کھیلتا تھا اس میں ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے۔ دیکھیں، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہاں تک کہ میرا دل بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرون خانہ زندگی کے واقعات پڑھیں تو ایک ایسے مہربان، ہمدرد اور شفیق شوہر کی تصویر نظر آتی ہے جو ایک مثالی رفیق حیات اور غمگسار ہم سفر ہے۔ سنن ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بیان ہوا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک مسلمان شخص کا ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے۔ ایک اس کا اپنی کمان سے تیر اندازی کرنا، دوسرے اس کا اپنے گھوڑے سے جو اس نے زمانے جنگ میں کام آتے تھے، تیسرا اس کی بیوی سے۔ اس حدیث پاک سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سچا مومن ایک طرف تو جہاد فی سبیل اللہ میں دلچسپی رکھتا ہو، دوسری طرف اپنی بیوی کے لیے ایک خوش طبع اور خوشگوار رفیق حیات ثابت ہوتا ہو۔ عدل، عورت کا حق یہ ہے کہ اس کے معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ عورت کے ساتھ بے انصافی کرنے کی کئی شکلیں ہیں، مگر ان میں شدید ترین غالباً یہی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان میں سے کسی ایک کی طرف بہت زیادہ توجہ اور دوسری کو نظر انداز کیا جائے، گویا اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اسلام میں اس معاملے میں شدید تنبیہ آئی اور سختی سے حکم دیا گیا ہے سب بیویوں سے یکساں سلوک کیا جائے۔ البتہ دل پر چونکہ انسان کو اختیار حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اگر شوہر کے دل میں کسی ایک بیوی کی محبت دوسری کی نسبت سے زیادہ ہو تو اس میں اسے معذور سمجھا جائے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں
اور دونوں میں سے ایک طرف جھکے اور اس کے حقوق ادا کرے، اس کے مقابلے میں دوسرے کے حقوق ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ علیحدہ ہو جائے گا اور اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے، امہات المومنین رضی اللہ عنہما کے درمیان پورے عدل سے کام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ باری باری ہر ام المومنین کے پاس رہتے تھے، پھر جب آپ اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، تشریف لے گئے، تو آخری ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزارے، مگر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی امہات المومنین سے اجازت مانگی تھی، جو انہوں نے دے دی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اجازت بھی مانگا گیا۔ آج مانگتا ہے کوئی؟ شوہر بیوی کی باہمی علیحدگی دو شکلیں ہوتی ہیں میرے بھائی میرے دوست۔ ایک یہ کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے، اور دوسری یہ کہ بیوی خود مطالبہ کرے کہ شوہر کو کچھ مال دے کر اپنا نکاح ختم کروا لے، جیسے خلا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْضَتْ بِهِ سورۃ البقرہ آیت نمبر 220 پر 9۔ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں یعنی شوہر اور بیوی حدود الہی پر قائم نہیں رہیں گے، تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے۔ بیوی نے کہ شوہر مشرک ہے، نکاح نہیں ہو سکتا، اسی لیے بیوی کو اجازت دی گئی تو اسے خلا لے لے، اس لیے کہ مومنہ کا نکاح مومن مرد سے ہے، مومن مرد کا نکاح مومنہ سے ہے، مشرک عورت کا نکاح مشرکہ مرد سے ہے، خبیث کے لیے، پاک کے لیے ہے۔ ان المشرکون نجس، مشرک تو ناپاک ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نساء میں اٹھا کر پڑھو، آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں بھی مشرک، میری بیوی بھی مشرک، دونوں بھی خبیث ہیں۔ اس لیے اگر شوہر مومن ہے، بیوی مشرک ہے، تو اسے سمجھائے، پیار سے سمجھائے، قرآن و حدیث کی تعلیم دے، اگر نہ مانے تو الگ ہو جائے، کوئی مضائقہ نہیں، اور زندگی بھر کا رونا نہیں ہے۔ شادی کے معنی خوشی کے ہیں، آپ خوشی خوشی گھر میں رہیے، تنگ دل سے کیسے رہ سکتے ہو؟ صورت پھرا کر، کروٹیں بدل کر، بیوی کو صورت دیکھنے نہیں ہوتا، بیوی شوہر کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتی، بچوں سے محبت کرتے رہ جاتی ہے، شوہر سے نافرمانی کرنے لگ جاتی ہے۔ تو ایسی حالت میں طلاق اور خلا کا مسئلہ آیا ہے میرے بھائی میرے دوست۔ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دونوں یعنی شوہر بیوی حدود الہی یاد رکھو، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، شوہر حکم الہی حدود الہی کو توڑتا ہے تو اسے جائز ہے کہ لڑکی اپنے شوہر سے الگ ہو جائے۔ اگر بیوی حدود الہی کے خلاف ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کو الگ کر دے۔ جب وہ اللہ کی نہیں ہو سکی تو کیا تمہاری ہوگی؟ تمہارے بچوں کو بھی نہیں ہوگی، تمہارے بچوں کو تو بیڑا غرق کر دے گی وہ۔ اسی لیے نیک عورت کا انتخاب کرو اگر شادی کرنا ہے اپنے بچوں کی، نیک لڑکی ہو، نیک لڑکا ہو، صورت کیسی ہو، سیرت اچھی ہو۔ صورت تو بیوٹی پارلر میں جا کر پورا پوائنٹ مار کر آ جائے گی، 2 دن 3 دن کے بعد پورا پوائنٹ اتر جائے گا، مگر سیرت ہمیشہ اس کے اندر سینے میں دفن رہے گی، اس کی زندگی میں وہ عمل ساتھ رہے گا اس کا، یہاں تک کہ مرنے کے بعد قبر میں بھی اور پلسرات میں بھی، آخرت میں بھی، میدان حشر میں بھی وہ سیرت اسے کام آئے گی۔ میرے بھائی میرے دوست، اگر کوئی شریعت کی اسلام میں اسے خلا کہتے ہیں، یعنی ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر اسے طلاق حاصل کرنا، اس معاملے میں اگر عورت اور مرد کے درمیان گھر کے ہی میں کوئی معاملہ طے ہو جائے تو کچھ طے ہوا وہی نافذ ہوگا۔ گھر میں ہی معاملہ طے کر لو، وہ نافذ ہو گیا، لیکن اگر عدالت میں معاملہ جائے تو عدالت صرف اس امر کی تحقیق کرے گی کہ آیا فی الواقع عورت اسے مرد سے اس حد تک متنفر ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی تحقیق ہو جانے کے بعد عدالت کو اختیار کے آلات کے لحاظ سے
جو فدیہ چاہے تجویز کرے اور اس فدیہ کو قبول کر کے شوہر کو اسے طلاق دینا ہوگا۔ بالعموم علماء نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جو مال شوہر نے اس عورت کو دیا ہو اس کی واپسی سے بڑھ کر کوئی فدیہ اسے دلوایا جائے۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے درجہ متنفر ہو چکی ہو، وہ شوہر کے حقوق ادا نہ کر سکتی ہو جو ایک مسلمان بیوی کی حیثیت سے ادا کرنے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ راہ نجات رکھی ہے کہ وہ خلا کے ذریعے اس خاوند سے علیحدگی اختیار کر لے۔ موطا مالک میں روایت ہے، عمرہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حبیبہ بنت سہل انصاری ثابت بن قیس بن حماش شماس کے نکاح میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے باہر نکلے تو اندھیرے منہ حبیبہ رضی اللہ عنہما بنت سہل کو اپنے دروازے کے پاس دیکھا تو پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت کون ہے؟ وہ بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حبیبہ بنت سہل ہوں۔ دیکھیں حبیبہ بنت سہل یعنی سہل کی بیٹی ہوں میں۔ سہل باپ کی بیٹی، آج ماں کی بیٹی سے نسل کو چلانے کی دنیا کوشش کرتی ہے۔ خود خاندان والے بھی کہتے ہیں کہ فلانے مرد کی بیٹی نہیں بولتی، فلانے عورت کی بیٹی ہے۔ ایسا نہیں ہے، باپ کی نسل چلتی ہے بچوں سے، قیامت تک چلے گی۔ قیامت کے دن میں میدان حشر میں باپ کے نام سے پکارا جائے گا، باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ قانونی کاغذات میں دیکھو، باپ کے بعد لڑکے کا نام ہوگا عبد الرحمن اور باپ کا نام ہوگا عبد الوکیل۔ صنف عبد الوکیل، عبد الرحمن بن عبد الوکیل، بن ہے، بنتی ہے، بیٹی۔ تم سوچو تو صحیح، نہیں یہ فلانے کی بیٹی ہے، زیب النساء کی بیٹی نہیں۔ ارے اس کا باپ کا نام عبد الشکر ہے، عبد الشکر کی بیٹی نہیں بول سکتی۔ قرآن کو غلط ملت تم کرتی ہو، باپ کے نام کو حذف کر کے باپ کی تربیت کو مٹیاں ملٹ کرنے والی تم عورتیں ہو، جاہل عورتیں۔ اولاد سے اتنی محبت ہے کہ باپ کے درجے کو نیچے کر دیتی ہو۔ بلکہ سمجھانا چاہیے کہ بیٹا اے بیٹے یہ تیرا باپ ہے، اے میری بیٹی یہ تیرا باپ ہے، تجھے پڑھا کر پال کر پوس کر آج سینچ کر اتنا بڑا بنایا، اس کا احترام کر، اس کی عزت کر، اس کی بات مان۔ کہاں ہے وہ مائیں؟ یہاں دیکھیے حبیبہ بنت سہل ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ وہ بولی میں ثابت بن قیس اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ پھر ثابت بن قیس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا یہ حبیبہ بنت سہل ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے جو اللہ نے چاہا کہ بیان کرے۔ اس پر حبیبہ بولی یا رسول اللہ اس نے جو کچھ دیا ہے وہ میرے پاس ہے، انہیں جو کچھ مہر میں دیا تھا وہ میرے پاس ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے فرمایا اسے لے لو۔ بس ثابت نے وہ باغ اسے لے لیا اور اپنے گھر جا بیٹھی، یعنی حبیبہ کا خلا ہو گیا۔ جو شوہر نے مال دیا تھا وہ واپس لے لیا، خلا ختم، لڑکی چلے گئی۔ اسلام نے صرف شادی شدہ عورتوں کے حقوق متعین نہیں کیے، بلکہ جن عورتوں کا گھر کسی وجہ سے نہ بچ سکا یا جن کے شوہر وفات پا گئے ان کے حقوق بھی متعین کیے ہیں۔ یتیم بچوں کے بعد سب سے زیادہ ناتوان اور شفقت و ہمدردی کا مستحق طبقہ بیوہ عورتوں کا ہے۔ وہ ان ساتھیوں سے محروم ہو چکی ہوتی ہیں جنہیں انہی حفاظت بہم پہنچانی تھی۔ ان کی ضروریات کو پورا کرنا تھا اور زندگی کی ہر نرمی سختی میں ان کی رفاقت کا حق ادا کرنا تھا۔ شوہر کی وفات بیوی کے لیے صرف جذباتی صدمہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس سے اس کی ضروریات بھی متاثر ہوتی ہیں۔ معاشرے کا فرض ہے کہ اس کے غم و علم کو کم کرنے، اسے احساس سے محرومی سے بچانے کے لیے جو بھی کر سکتا وہ کرے۔ اسلام نے بیوہ کو جو حقوق عطا کیے ہیں ان کی وضاحت کرنے سے پہلے یہ بیان کر دینا مفید ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف اقوام میں بیوہ عورت سے کسی بدسلوکی اور روا کی رکھی جاتی تھی۔
سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں میں بیوہ عورت کی ایک بھائی کے مرنے کے بعد دوسرے کی ملکیت ہو جاتی تھی، وہ جس طرح چاہتا اس کے ساتھ معاملہ کر سکتا تھا۔ عیسائیوں کے ہاں یہ جبری قانون تو جاتا رہا مگر وہ کوئی دوسرا ایجابی پہلو پیش نہ کر سکے۔ ہندوؤں میں شوہر کی وفات کے بعد بیوی کی زندگی کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی تھی، اب اس کے لیے یہی مناسب تھا کہ اپنے شوہر کی چتا سے لپٹ کر بے موت مر جائے۔ اسے ستی کی رسم کہتے ہیں۔ یہ رسم اب بھی ہندوستان کے بعض علاقوں میں رائج ہے۔ وہ اگر زندہ رہے بھی تو اس صورت میں ہے کہ دنیا کی تمام آرائشوں لذتوں سے علیحدہ ہو کر ساری عمر شوہر کی سوگ میں گزار دے۔ عربوں میں رواج یہ تھا کہ بیوہ شوہر کے وارثوں کی ملکیت بن جاتی تھی اور جو چاہتے اس کے ساتھ سلوک کر سکتے تھے، اس کو تکلیف دے کر اس سے مہر معاف کراتے تھے اور اس کو اپنی مرضی کے بغیر کہیں شادی نہیں کرنے دیتے تھے۔ میرے بھائی میرے دوست، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سورة البقرہ آیت نمبر 230 اور جو تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور پوری عدت ہو جائے تو ان کو سابقہ یا دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائے تو نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے بہت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 220 پر 3۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اور یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ میرے بھائی میرے دوست، تھوڑی سی تکلیف آئی ہے اللہ معجت چنیا سو معیش ملیا سو اللہ کو تیرے آدمی اچھے شینا مئی کی تکلیف میں ہوں، مئی کی پریشانی میں ہوں۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ کہتا ہے تم کو اتنی تکلیف دوں گا تم جتنا سہ سکتے ہو، اس سے زیادہ تکلیف نہیں دوں گا میں۔ یہ آزمائش ہوتی ہے انسان کے اوپر تکلیف دینے کی، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تم صبر کرو، نماز پڑھو، نماز کا سہارا لو، اللہ سے دعا کرو، تکلیفیں دور، پریشانیاں دور۔ اللہ اشارہ دیتا ہے چل، اب تک سے ہو چکا سو ہو چکا، چل اب نماز پڑھ لے، آ جا میرے دربار میں۔ مصیبت دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ہوش میں لانے کے لیے، مسجد کی طرف چل کر جانے کے لیے، بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، جادو کے اثرات ہوتے، شیطان تمہیں پکڑ لیتا ہے، طرح طرح کی شیطان کے ذریعے سے تکلیفیں پہنچائی جاتی، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ جادو کا اثر کسی پر ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جادوگر اپنے حکم سے کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ تمہارے
اعمال، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ تمام اثرات تم پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. اس لیے صبر کرو. یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی. یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان نفع بچے کے وارث کا ذمہ ہے. میرے بھائی، میرے دوست، وَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یہ قرآن کی آیتیں ہیں میرے بھائی، یہ منبر رسول ہے. من گھڑت باتیں اس مسجد میں اس قرآن کی آیتوں کے سوا کوئی بات نہیں بتائی جاتی. بابا کے قصے، پیر کے قصے، مرشد کے قصے، حضرت جی کے قصے، کیا اللہ کی باتیں چھپ مٹ گئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات بند ہو گئے؟ بیان کرو تو یہ کرو، اگر کوئی نہیں سنتا تو بھاڑ میں جائے. تقویٰ مسجد کی اسے ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں. یہ اللہ کا گھر ہے. تقویٰ، اللہ سے ڈرنے والے اس مسجد میں آتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے. قصے کہانیاں سننے کے لیے تو بہت سے مسجد پڑے ہیں. یہاں آنے سے ڈرتے ہیں. یہ عذاب کی آیتیں سناتا ہے، جہنم کی آیتیں سنا کے ڈرا دیتا ہے. دنیا میں جینا اس نے مر جا رہا، ارے مر جا، تیرا کیا بھی طرف دنیا میں جینا کا کوئی حق نہیں جو اللہ کو نہیں جانتا. 5 وقت تو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا دشمن تو ہے. 5 وقت کی نماز، اے ہیگڑے نگر کے باسیوں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تقویٰ مسجد سے کتنی آواز جمعہ کے دن بلند ہوتی ہے. الصلاۃ خیر من النوم. کسی کے کان میں جو نہیں گھستی تو پھر تم مسلمان کہلاتے ہو، دعویٰ کرتے ہو جنت میں چلا جاؤں گا. جنت تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے. فجر کی نماز میں سوتا رہے، مر جائے تو جنت میں چلا جائے گا. حضرت جی کا دامن پکڑ لوں، بابا جی کا دامن پکڑ لوں، اس کا بھی دامن نہیں. تیرے اعمال تجھے جنت میں لے جانے والے ہیں. تو بے نمازی کیسے جنت میں جائے گا؟ ایک رکعت اگر چھوٹ جائے تو قتل کرنے کا حکم ہے. شاید وہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے، 4 رکعت والی نماز میں 1 رکعت چھوڑ کر آنے والا سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس نے نماز چھوڑی ہے، اس کی گردن اڑا دو. یہاں تم تو نمازیں ہی چٹ کرتے ہو، پھر دعویٰ. افسوس. آئیے اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے بول کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. انشاءاللہ باقی باتیں اسی موضوع پر آئندہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اور جتنے بھی احباب دیر سے آئے ہیں، کان کھول کر سن لو. جمعہ پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے سے اگر تمہیں چڑ ہے، تم مرو گے تو سب سے پہلے عذاب، بڑا بھیانک عذاب خبر میں دیا جائے گا، تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا. معلوم ہے تمہیں یہاں اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو آخری وقت میں 2 رکعتیں سجدے میں مارنے کے لیے آ جاتے ہو. اذان ہوتی ہے تو کاروبار کرنا بند، بیوی سے بات کرنا بند، بچے سے بات کرنا بند. جمعہ کا احترام ہی تمہارے پاس نہیں اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں مسلمان ہوں. کاروبار میں مصروف، بازاروں میں مصروف، گھر میں بیوی کو کہتے ہو 1 بجے بیوی پانی گرم کر، جمعہ کو جانا ہے. نوشو گھر کو آئی، کام کما کو حرام کما کر آیا ہے. 12:30 بجے اذان کا ٹائم، کام بند کر. اے مسلمانوں کی جماعت، 12:30 کے بعد 1 پیسہ بھی تو اگر کمایا، اگر تیرے پاس 4 کروڑ 10 کروڑ 1 ملین بھی اگر ہیں تو 1 پیسہ وہ تمام کروڑوں کو حرام بنا دے گا. جانو اسلام کیا ہے. اسلام کو مذاق پڑھایا تم نے.
جیسا اسلام پیش کیا گیا وہ اسلام لینے کے لیے تم تیار نہیں، اور پھر کہتے ہو کہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں مسلمانوں کو یہ گالی دیتا ہے۔ مسلمانوں کو گالی نہیں ہے، نافرمانوں کو گالی ہے، نافرمانوں کو تنبیہ ہے، وارننگ۔ جمعہ کے دن وقت سے پہلے آؤ میرے بھائی، میرے دوست، اللہ سے ڈرو۔ اونٹ اسی لیے رکھا گیا کہ اونٹ کا ثواب۔ جمعہ سب سے پہلے بہترین خطبہ ہوتا ہے، اسے سننا فرض ہے، اسی لیے نماز خطبے کے بعد 2 رکعت نماز رکھی گئے تاکہ بعد میں نماز پڑھے، پہلے خطبہ سنیں، اپنے آپ کو جنتی بنائیں پہلے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، وہ 2 رکعت نماز قبول ہوتی ہے۔ اور تم نے خطبہ سنا ہی نہیں اور 2 رکعت پڑھ لے، جمعہ قبول ہو گئی تمہاری؟ تمہارے سینے میں ہاتھ گھسیڑ کر دیکھو اور گریباں میں منہ جھانک کر دیکھو، یہ تمہارا ہمیشہ کا عمل صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا معلوم تمہاری آنکھ کس وقت بند ہو جائے۔ ہر ایک کو مرنا ہے، موت سے کسے چھٹکاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت کے بعد پھر موت نہیں ہے، زندگی ہے، یا تو جہنم میں یا جنت میں۔ اس کی تیاری یہاں کرنی چاہیے میرے بھائی، میرے دوست۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینے کا کہا تھا دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا اللہ سے ہی ڈرایا جاتا ہے، بابا سے نہیں، تعویذ سے نہیں، گنڈوں سے نہیں، چبوتروں سے نہیں، پنجوں سے نہیں، سیمنٹ کے خبروں سے نہیں، اس کے اوپر قالین بچھا کر پھولوں کی چادر سے نہیں، خمخموں سے نہیں، اود کے دھواؤں سے نہیں، اگربتیوں کے دھواؤں سے نہیں۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ وَاعْلَمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ میرے بھائی اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے، قرآن میں کہتا ہے، تم سمجھتے ہو اللہ سو رہا ہے؟ بابا جاگ رہے ہیں، بابا تو 9 من مٹی کے اندر سوئے ہوئے ہیں، تمہاری آواز نہیں سن سکتے۔ اللہ رب العالمین ساری کائنات کی آواز سننے والے، ایک ہی لمحے میں سننے والے، اور ایک ہی لمحے میں ساری کائنات کو روزی دینے والے، وہ رب العالمین سے ڈرو تاکہ تمہیں دنیا میں بھی بھلائیاں ملیں گی اور مرنے کے بعد بھی بھلائیاں ہوں گی، خاتمہ بالخیر پر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنائے۔ جو قرآن اور حدیث پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت ملتی ہے، جو قرآن اور حدیث پر چلنا نہیں چاہتا اس سے اللہ تعالیٰ دوسری طرف ہی لگا کر رکھتے ہیں تاکہ اسی حالت میں وہ جہنم میں چلا جائے۔ بدعتی ہے تو بدعت ہی رہ کے مرے گا، مشرک ہے تو مشرک ہی رکھ کر مرے گا۔ اگر گمراہ ہے تو یہ بھی کرنا جائز، وہ بھی کرنا جائز، تو گمراہیت کے دلدل میں دھستا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح گمراہ بھی کریں گے، اور اسی حالت میں اس کی موت آئے گی، اس کے بعد وہ سیدھے جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے رجوع ہونے کی کوشش کرو۔ رجوع کیسے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جاؤ، اپنے ہاتھ اللہ رب العالمین کی طرف پھیلاؤ۔ دینے والا تو ہے، چھیننے والا تو ہے، بیمار کرنے والا تو ہے، شفا دینے والا تو اس سے علاوہ کوئی اور نہیں، اور مرنے کے بعد زندہ کرنے والا تو ہے، اور سوال کرنے والا بھی تو ہے۔ جب وہ سوال کر دے تو میں کیا جواب دوں، اس کی فکر اس دنیا میں کرو میرے بھائی، اس دنیا میں کر لو۔ جیسے بارش کا پانی میں بلبل آتا ہے ویسی زندگی ہے۔ تالاب کے اوپر بارش کا خطرہ گرتا ہے تو انڈا آتا ہے، 2 سیکنڈ میں پھٹ کر چلا جاتا ہے۔ زندگی اس وقت 600 ہماری، اس کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بیوی سے محبت، دکان سے محبت، کاروبار سے محبت نماز کے بعد، بیوی بچوں سے محبت نماز کے بعد، اول فرض، بعد میں وہ فرض جو تمہارے بیوی بچوں کا ہے،
یہ فرض کو چھوڑ کر اس فرض کے پیچھے دنیا کمانے لگ گئے ہو، وہ دنیا تمہیں کام آنے والی نہیں ہو، دنیا میں نقصانات ہی ہوں گے، اور وہی نقصانات تمہیں خبر عذاب خبر بھی ملے گا، اور قیامت تک کے لیے وہ عذاب جاریہ بن جائے گا، ثواب جاریہ نہیں بنے گا۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوست، اللہ رب العالمین سے ڈر کر نمازوں کی پابندی کر لو، 5 وقت نماز ہی بن جاؤ، فجر کی نماز کسی بھی حالت میں مت چھوڑو میرے بھائی، عشاء کی نماز پڑھ کر نیت کر لو کہ فجر پڑھنا ہے، رات میں موت آ گئی تو نمازی کی حالت میں تم اس دنیا سے جاؤ گے۔ اکثر موتیں رات کو 2:30 بجے 3 بجے 2 بجے ہوتی ہیں، اچانک پیشاب کو اٹھے، کیسا کی کرے، خے ہوگا، بیت الروم میں جا کو گریے، جورو کہتی ہے، بچے کہتے ہیں، ایسے واقعات ہم نے بہت سنے۔ وہ حالت کیسی تھی اللہ رب العالمین کو معلوم۔ اگر وہ حالت خاتمہ بالخیر پر تھی، رات کو تہجد کے لیے اٹھے تھے، وضو کرے مگر نماز نہیں پڑھ سکے، انتقال ہو گیا، وہ جنتی ہے میرے بھائی میرے دوست۔ وضو ہی نہیں کرے، نیند میں تھے، نیند میں ہی موت آ گئی، وہ بھی نماز تہجد ادا کر کے مرا ہے، اور وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ کیا تم اپنے آپ کو اس طرح محسوس کرتے ہو؟ کیا میں ایسا ہوں؟ کیا ایسا میں بنوں یا نہیں بنوں؟ یہ تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ اللہ نے قرآن آپ کے سامنے کھلا رکھ دیا ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام احکامات شروع سے لے کر آخر تک، پیدائش سے لے کر مرنے تک اس میں پورے مسائل موجود ہیں۔ اس سے علاوہ کوئی اور مسائل جاننے کی کوشش نہ کرے، پھر اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا، ورنہ تو اس کا مقام جہنم رسید ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے خالص اسلام کی طرف رجوع ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے، صراط مستقیم پر چلے گی، اسی راستے پر تمہاری موت ہوگی اور تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ پھر قبر کے عذاب سے تم بچو گے، پھر پلسرات سے بچو گے، میدان حشر میں بچو گے، اللہ کے رحم و کرم سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سن کر اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ۔